السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جامعہ ہمدرد کے اسلامک اسٹڈیز کے سینئر پروفیسر ہیں، پروفیسر عارف سر، اور ان سے ہم اسلامیات اور جامعہ ہمدرد کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ سوالات جو ہمارے خود کے بھی ہیں اور جو غیر اسلامی اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو سوالات رہے ہیں وہ ہم آج ہم سب سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کی کیا اکیڈمک جرنی رہی ہے، اور اسلامک اسٹڈیز میں آپ کس طریقے سے آئیں اور یہاں پہ آپ کا کیا اسپیشلائزیشن ہے سر؟ بہت شکریہ۔ مجھے وارث مظہری کہتے ہیں۔ میرا تعلق بہار سے ہے اور میری تعلیم مختلف اداروں میں ہوئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے بہار ایجوکیشن بورڈ سے میٹریکولیشن کیا۔ اس کے علاوہ بی اے اور ماسٹرز جو ہے اور پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں ہم نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کی، اور اس کے علاوہ ہم نے ماسٹرز عربی میں بھی کیا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے۔ اور اس وقت میں کوئی 10-12 سالوں سے مختلف یونیورسٹیز میں اسلامی اسٹڈیز کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں یہاں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ہمدرد میں ہوں۔ اس سے پہلے میں جامعہ میں کنٹیکچوئل پہ پڑھا رہا تھا، اور اس سے قبل ہم نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر۔ تو یہ ہے تو ہماری کوالیفیکیشن اور وہ اس وقت ہم اور جو ہماری جاب رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایریا آف انٹرسٹ جس پہ میں لکھتا اور بولتا رہا ہوں، وہ ایک تو اسلامک تھاٹ ہے، اور پرٹیکولرلی اسلامک تھاٹ کا ریکنسٹرکشن، کہ ہم موجودہ دور میں کیسے اسلام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح سے اسلامک تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے انٹرفیتھ سے ریلیشن کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ نے لکھی ہیں، اور کافی اس سے ہماری دلچسپی رہی ہے۔ اور جو انڈین مدرسہ سسٹم ہے، اس میں ریفارم کی جو ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اس پہ بھی میں لکھتا رہا ہوں، اور کئی کتابیں اس پہ بھی لکھی ہیں۔ ادھر کچھ سالوں سے ہماری دلچسپی اسلامک فلاسفی اور کلام یعنی اسلامک تھیولوجی وغیرہ میں بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی میری ایک کتاب اسلامک علم کلام پہ آئی ہے۔ میں اس سے قبل ویسے ایک چیز اور جو بتانا ہوا ہے رہ گیا، کہ میں دارالعلوم دیوبند اولڈ بوائز ایسوسیشن کا ایک میگزین، اردو میگزین ہے، اس کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں، اور ابھی بھی ہوں تقریباً 20 سالوں سے۔ ترجمان دارالعلوم کے نام سے وہ میگزین علمی حلقوں میں ہندوستان پاکستان میں کافی معروف ہے، اور ادھر اس کی اشاعت تھوڑا سا وقت سے ہوتی ہے، تو اس کی ادارت کی ذمہ داری بھی میری سخت اس میں رہی ہے۔ تو یہ ہمارا گویا کہ مختصر تعارف۔ سر آپ کی تو بس سر تعارف کافی لمبا رہا اور کافی سر آپ کا فیلڈ بہت وائڈ رہا، اور آپ نے کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا وہ رہا۔ سر اس میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا اکیڈمک فیلڈ بھی رہا سر، تو سر اسلامک اسٹڈیز کی ضرورت اسلامک اکیڈمک لینڈسکیپ میں اگر بات کریں، اکیڈمکس میں اگر بات کریں تو کیا ضرورات ہیں سر، یا پھر ان کی جیسے فار ایگزامپل دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ہمیں ان جنرل کامن سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں سر بہت زیادہ ان جنرل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لاء کا لیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لاء جو کر رہا ہے وہ وکالت کا اسکوپ ہے، یا جو MBBS کر رہا ہے اس کا میڈیکل فیلڈ میں اسکوپ ہے۔ تو سر اکیڈمکس میں اسلامک اسٹڈیز کا کیا رول ہے سر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اسلامک اسٹڈیز ایز اے ڈسپلین ورلڈ وائڈ پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا ہے، اور اس کی روایت کئی سو سال پرانی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کوئی نیا ڈسپلن نہیں ہے، نیا سبجیکٹ نہیں ہے۔ البتہ دوسرے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے مختلف شیپ میں مختلف اسٹرکچر کے ساتھ اس کی تعلیم ہوتی رہی ہے۔
اور آج بھی ہو رہی ہے تمام دنیا کے ملکوں میں. خاص طور سے اگر ہم دیکھیں تو یوروپین جو 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 ٹریڈیشن ہے، انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے، اس یوروپین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں اسلامک اسٹڈیز کا ایز اے ڈسپلین ایک بڑا پارٹ رہا ہے، ایک انٹیگرل پارٹ رہا ہے اور بڑا پارٹ رہا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کئی سو سالوں سے اسلامک اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو جو بڑے دوسرے جو سبجیکٹس ہیں اس کے پیرلل دیکھا جاتا ہے. یعنی عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں اسلامک اسٹڈیز پارٹ ہوتا ہے، اور بعض بڑی یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز ہی کے نام سے باضابطہ طور پہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے بہت ہی ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ کی شکل میں وہ کام کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو نان مسلم جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے اور اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. کیونکہ میرا دورہ بھی ہوتا رہا ہے ان ملکوں میں، تو ہمیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو انجینئرنگ کرنے گئے تھے، میڈیکل انجینئرنگ کی فیلڈ کو چھوڑ کر کے اسلامک اسٹڈی میں آ گئے اور وہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے. ہمارے یہاں جو اسلامک اسٹڈیز کا کنسیپٹ آیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جو ایک اورینٹلسٹ جو ایک اپروچ رہی ہے اور ٹریڈیشن رہی ہے جو ویسٹ سے آئی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے یہاں آئی ہے. میں نے اسی لیے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ وہاں تو بہت ہی آج بھی اسلامک اسٹڈیز بہت ہی اہم ڈسپلن کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ اسلامک اسٹڈیز اورینٹلسٹ ٹریڈیشن کے تحت ہی ہمارے یہاں آیا، اور اس طرح سے تقریباً 1950 کے قریب جو ہے یہ یہاں انٹروڈیوس ہوا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیکیڈس لگے اس کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں، اور پھر اسٹیبلش کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس اورینٹلسٹ اپروچ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنے. کیونکہ اورینٹلسٹ اپروچ جو ہے اسلامک اسٹڈیز کی، اس پہ تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، وہ اس سے ڈیفرینٹ ہے جو اس وقت ہم اسلامک اسٹڈیز کو جس طرح سے ہم پڑھاتے ہیں. البتہ بہت کچھ انفلوئنس ہے اورینٹلسٹ اپروچ کا، ابھی بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور بہت کچھ جو ہے خود یہاں کی ضرورت کے مطابق ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں نئی داخل کی ہیں. نئے بہت سارے جو ہمارے پیپرز ہیں جو بالکل وہاں اسلامک اسٹڈیز میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں، نہ عرب ملکوں میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ اس طرح سے یورپین کنٹریز میں اس کو توجہ دی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں اس کو پڑھاتے ہیں. تو اسلامک اسٹڈیز کی ضرورت انڈیا جیسے ملکوں میں اس کا ایک آسپیکٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ بڑے ممالک میں دنیا کے مختلف خطوں میں کانٹیننٹس میں ایک بڑے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، تو یقیناً انڈیا جیسے ملک میں اس کو پڑھایا جانا چاہیے. اور اس لیے دوسرے طور پہ اگر دیکھیں تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اکیڈمک ورلڈ میں، اکیڈمک فیلڈ میں، کہ اسلام جو ناٹ ایز اے ریلیجن بلکہ اسلام ایز اے سویلائزیشن، اسلام ایز اے اپنے ایک تھاٹ کے وہ بہت ہی رچ رہا ہے. اس کی سویلائزیشن بہت ہی زیادہ رچ رہی ہے. اس کی ہسٹری جو پچھلے 1500 سال پہ پھیلی ہوئی ہے اس کا وہ بہت زیادہ رچ ہے، بہت ہی ڈائیورس ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت جو ایک ہیومن سویلائزیشن جو ورلڈ وائڈ نظر آتی ہے، اس کو بنانے میں، شیپ کرنے میں اسلام کا ایک بڑا رول رہا ہے. اور مسلمان پوری دنیا کے یہ ساتوں جو ہمارے بر اعظم ہے، جو کانٹیننٹس ہیں، تمام میں پھیلے ہوئے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، یہ آپ دیکھتے ہیں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں جو ایک ایسے کلچر، ایک ایسے ناٹ کلچر، ایک ایسے سویلائزیشن سے، ایک ایسے ریلیجن سے اپنے آپ کو بلانگ کرتے ہیں جس کا امپیکٹ ہے ہیومن سوسائٹی پہ ورلڈ وائڈ. تو اس لیے ہم اسلام کو پڑھنا آج کے ماڈرن آسپیکٹ میں کنٹیکسٹ میں ضروری سمجھتا ہے. یعنی ایک تو اسلام کو پڑھنا وہ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مدارس میں جس طرح سے ہم اسلام کو پڑھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. کہ ہم جو وہاں پڑھاتے ہیں
اس میں اس لحاظ سے پڑھاتے ہیں کہ صاحب یہ جو مذہب ہے ہمارا یہ حق ہے، دوسرا باطل ہے، اور اس طرح سے یہی ایک مذہب ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے، سلویشن حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اپروچ وہاں کام کرتی ہے جو پیورلی تھیولوجیکل اور دینی اپروچ ہے۔ ہم جو یہاں پڑھاتے ہیں وہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ ریلیجن کا کیا رول ہو سکتا ہے سوسائٹی میں، اسلام کا کیا رول ہے، آج کی ملٹی کلچرل پل سوسائٹی میں اسلام کا کیا رول ہے۔ آج جو کنفلکٹ ہے، آج جو آپس میں ایک طرح کا ٹکراؤ ہے، اس کو ہم کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں، اس کنفلکٹ کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، اس میں اسلام ایز اے ریلیجن کیا رول پلے کر سکتا ہے انڈیا میں، ایک پولر سوسائٹی کے حیثیت سے انڈیا میں بھی، کیونکہ اور اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ ہم کس طریقے سے اسلام آج کے بہتر ہیومن سوسائٹی کو پروموٹ کرنے میں، شیپ دینے میں، کنسٹرکٹ کرنے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اوکے سر